میں بغیر کسی تاخیر کے بس ایک بند سے مسدس کے مولا علی کے وہ اس کا آغاز کر رہا ہوں ماشاءاللہ سرخی علم علی، عشق کا عنوان علی. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ڈاکٹر صاحب؟ سرخی عشق علی، عشق کا عنوان علی، سختی عدل علی، نرمی احسان علی. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان ماشاءاللہ اللہ. ماشاءاللہ. سرخی علم علی، عشق کا عنوان علی، بے شک. سختی عدل علی، نرمی احسان علی. ماشاءاللہ. کشتی نوح علی، نوح کا طوفان علی. واہ 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 واہ. کشتی نوح علی، بے شک. نوح کا طوفان علی، لوح محفوظ علی، بولتا قرآن علی. سبحان اللہ، کیا کہنا ڈاکٹر صاحب؟ سبحان اللہ. لوح محفوظ علی، بولتا قرآن علی. کبھی نقطہ کبھی قرآن نظر آتا ہے، بے شک. کبھی نقطہ کبھی قرآن نظر آتا ہے. شیر حق عدل کی میزان نظر آتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، ماشاء اللہ. نعرہ حیدری. یا علی یا علی. میں مائک دے رہا ہوں ہمارے بہت ہی خوبصورت انداز میں نظامت کرنے والی شخصیت کو، جناب توقیر مہدی صاحب کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیمات. اللہم صلی علی تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کی ہے، تمام درود و سلام محمد و آل محمد پر. ایک مرتبہ درود پڑھ دے محمد و آل محمد. ماہ رمضان کے چوتھے روزے کی آج کی اصالہ ثواب کی مجلس کے بانی ہمارے پروفیسر شہباز صاحب ہیں، اور ان کے بانیان کے جو ہم آج کے بانیان ہیں ان کے مرحومین کے لیے میں نام لیتا ہوں. ان کے لیے ایک درخواست بھی کروں گا میں سورہ فاتحہ کی، کہ ان کو پڑھ کے بخش دیں. اور ان کے نام سید حسن، عنایت بی بی، سیدۃ النساء، سید فضل حسین، سردار بیگم، محمد توقیر علی، سریہ جبین، محمد حسین نقوی، شفیقہ بیگم، فوزیہ سید، الطاف حسین سید نقوی. ان تمام مرحومین کے لیے اور حاضرین مجلس کے لیے اور جملہ ملت جعفریہ کے مرحومین کے لیے، سب کے لیے ایک عدد سورہ فاتحہ پڑھ کے ان کے درجاتی بلندی کے لیے دعا کی جائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رمضان ٹرانسمیشن کی اردو فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے آپ کا خادم، آپ کا ہوسٹ سید توقیر مہدی زیدی آپ سے مخاطب ہے. آج کی مجلس کا اسکیجول کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کے لیے ہمارے ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب، اس کے بعد دعا کے لیے جناب سلطان صاحب، رفعت سلطان صاحب، اور اس کے بعد ہمارے قبلہ کعبہ مولانا سید محمد حسین زیدی صاحب خطاب فرمائیں گے. نعت کے لیے ہمارے عابد علی صاحب، اور نعت کے لیے جو ہے وہ نعت کے لیے ہمارے عابد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو میں آغاز کرتا ہوں قرآن پاک کی تلاوت سے. میں جس کے لیے گزارش کروں گا ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں. جناب ڈاکٹر صاحب. شکریہ. آج میں سورہ آل عمران کی آیت 92 اور 93 کی تلاوت کروں گا، جو کہ شروع کی آیتیں ہیں جزاک اللہ. چوتھے پارے کی. بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به
अलीम। कुल्लुल ताम काना बनी इसराइल इल्ला मा हरमा इसराइल अला नफ्सिही मिन क़ब्ल अन तुनज़्ज़ल तौरात कुल फातू बित्तौरात फतलूहा इन कुंतुम सादिकीन। तर्जुमा है, हरगिज तुम भलाई का दर्जा हासिल नहीं करोगे जब तक खैरात ना करो इसमें से जो तुम्हें पसंद है, और जो चीज तुम खैरात में दोगे यकीनन अल्लाह इससे खूब वाकिफ है। बेशक बेशक। बनी इसराइल के लिए सब चीजें हलाल थी मगर वो चीज जो इसराइल ने तौरात नाजिल होने से पहले अपने ऊपर हराम की थी। कह दो तौरात लाओ और उसे पढ़कर अगर तुम सच्चे हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब मौला आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे, खूबसूरत अंदाज में तिलावत और उसका तर्जुमा माशाअल्लाह से। इसके बाद में जनाब रिफ़त सुल्तान साहब से दुआ करूँगा, दुआ के लिए इस्तिदा करूँगा कि वहाँ दुआ कराएं। डॉक्टर रिफ़त सुल्तान। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम शरीफ। चौथे रोजे की दुआ। अल्लाहुम्मा क़व्विनी फ़ीहे अला इक़ामते अमरिक व अज़क़िनी फ़ीहे हलावता ज़िक्रिक व औज़िनी फ़ीहे लिअदाए शुक्रिका व बिकरमिक वहफ़ज़नी फ़ीहे बेहिफ़्ज़िका व सित्रिका व अबसर नाज़िरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अज्जिल फ़रजहुम। दुआए इफ्तिताह। अल्लाहुम्मा इन्नी अफ़्ततिहुस्सना बिहम्दिक व अन्ता मुसद्दिक़ुन लिस्सवाबि व मन्निक व अयक़नतु अन्नका अन्ता अरहमुर राहिमीन फ़ी मौज़िल अफ़्वी वर्रहमा व अशद्दुल मुआक़िबीन फ़ी मौज़िन नकाल वन नक़िमा व आज़मुल मुतजब्बिरीन फ़ी मौज़िल किब्रियाए वल अज़मा। अल्लाहुम्मा ज़िनतली फ़ी दुआइक व मसलतिक वस्मा या समीउ मिदहती व अजिब या रहीमु दावती व अक़िल या गफ़ूरु असरती। फकम या इलाही मिन कुर्बतिन क़द फ़र्रजतहा व हुमूमिन क़द कशफ़तहा व असरतिन क़द अक़लतहा व रहमतिन क़द नशरतहा व हल्क़त बलाइन क़द फ़ककतहा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा व लम यकुन लहू शरीकुन फ़िल मुल्क व लम यकुन लहू वलियुन मिनज़्ज़ुल्लि व कब्बिरहू तकबीरा। मोहम्मद अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह बिजमी महमिदिही कुल्लिहा ला जमी निअमिही कुल्लिहा। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी ला मुज़ाद्द लहू फ़ी मुल्कि वला मुनाज़िअ लहू फ़ी अम्रि। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी ला शरीक लहू फ़ी ख़ल्क़ि वला शबीह लहू फ़ी अज़मति। अल्हम्दुलिल्लाहिल फ़ाशी फ़िल ख़ल्क़ि अम्रुहु व हम्दु। अज़्ज़ाहिर बिल करमे माजिदु अलबासित बिल जूदे यदहु अल्लज़ी ला तनक़ुसु ख़ज़ाइनुहु वला यज़ीदुहु कसरतुल अता इल्ला जूदन व करमा इन्नहु हुवल अज़ीज़ुल वहाब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका क़लीलन मिन कसीर मा हाजतिन बी इलैहि अज़ीमा व गिनाका अन्हु क़दीम व हुवा इंदी कसीर व हुवा अलैका साहलुन यसीर। अल्लाहुम्मा इन्ना अफ़्वका अन ज़ंबी व तजावुज़का अन ख़तीअती व सफ़हका अन ज़ुल्मी व सित्रका अला क़बीह अमली व हिल्माका अन कसीर जुर्मी इंदमा काना मिन ख़ताई व अम्दी व अत्मअनी फ़ी अन असलका मा ला अस्तौजिबुहु मिनका अल्लज़ी रज़क़तनी मिन रहमतिक व अरयतनी मिन क़ुद्रतिक व अर्रफ़तनी मिन इजाबतिक फसिरतु अदूका आमिना व असअलुका मुस्तानिसा
لا خائفا ولا وجلا مذلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبتأني أتبت بالجهل عليك ولعل الذي يبتأني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلما رأى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لأتطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي وتفضل علي بجودك وكرامك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله على علمه بعد علمه والحمد لله أفقه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب وشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل ولا شبيه يشاكل ولا زهير يعازد قهر بعزة الأعزاء وتواضع لعظمة العظماء وبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أناده ويستر علي كل عورة وأنا آسه ويؤزم النعمة علي فلا أجازه فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعزيمة مخفوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني وأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يهتك بجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب عامله الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويذل المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاسم الجبارين مبور الظالمين مدرك الهاربين نقال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيد الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل اللهم صل اللهم على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وامينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتهننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفتك وأهل الكرامة إليك من خلقك اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك
وحجتك على خلقك وآية الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة السيدة نساء العالمين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل على سبط الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك ومنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل وعدل المنتظر وحفه بملائكة المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفوا في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي استزيته أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه أعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز به الإسلام وأهله وتذل به النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم المم به شأسنا واشرب به صدأنا وارتق به فتقنا وكسر به قلتنا وعازز به ذلتنا واغن به عائلنا واغز به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به يسرنا وبيز به وجوهنا وفك به أسرنا وانج به طلبتنا وعنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وآتنا به سولنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وآتنا به فوق ركبتنا يا خير المسؤولين وآس المؤتين اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إلى الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتان بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وعنا على ذلك بفتح منك تؤجله بزر تكشفه ونصر تؤزه وسلطان حق تظهر ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللہم صلی صلی علی علی محمد وعلی محمد. جزاک اللہ سلطان صاحب، جزاک جزاک جیسے ہمارے سلطان بھائی رفت سلطان صاحب جو کہ دعا کروا رہے تھے اور بہت خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ سے بہت اچھا ان کو عبور ہے عربی کے اوپر، بڑی خوبصورت انداز میں انہوں نے دعا کروائی. مولا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ان کے مرحوم ان کے بھی درجات بلند کرے پروردگار. میں اس کے ساتھ ہی ہمارے نہایت خوبصورت آواز کے مالک محترم جناب عابد علی صاحب سے درخواست وہ سلام پیش کریں بارگاہ امام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللهم صل على محمد کرم مانگتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ. عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، آمین. دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ، سبحان اللہ. نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا سبحان اللہ سبحان اللہ. جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، الہی ہمیشہ تو مسرور رکھنا، واہ واہ، بلاؤں سے ہم کو سدا دور رکھنا، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں،
عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ کیا ماشاءاللہ، کہنے جزاک اللہ جزاک اللہ. سلامت رہیں سلامت رہیں. عابد بھائی نے ہمارے جناب عابد علی صاحب نے خوبصورت آواز میں خوبصورت دعا کروائی، جزاک اللہ. اور میری دعا ہے پروردگار عالم اس خوبصورت دعا کو اپنے حضور میں قبول فرمائے، الہی آمین الہی آمین ان کی الہی آمین. توفیقات میں اضافہ کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارے آج کے خطیب اہل بیت جناب مولانا سید محمد حسین زیدی صاحب کی آج طبیعت بھی ناساز ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہمارے ساتھ ہیں گزشتہ مسلسل پہلے رمضان سے لے کر اور بہت زیادہ آمین آمین خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں، بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، بہت معلوماتی ماشاءاللہ سے خطابت ہوتی ہے ان کی. تو میں ان سے درخواست کروں گا، بلکہ میں ان کا شکر گزار بھی ہوں ان کا میں، کہ انہوں نے اپنی طبیعت کی خرابی کی باوجود بھی آج ہماری اس پروگرام کو جوائن کیا. ان کے بھی اور ہم تمام جو حاضرین مجلس ہیں ان کے بھی شکر گزار ہیں، ان کے بھی ہم مشکور و ممنون ہیں. اور بالخصوص آج کے جو بانی ہیں ہمارے جناب پروفیسر شہباز صاحب، ان کے بھی ہم بہت زیادہ مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے آج کی مجلس کو اسپانسر کیا. میں گزارش کروں گا جناب قبلہ کعبہ خطیب اہل بیت سید محمد حسین زیدی صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور خطاب کریں مجلس سے. جناب مولانا محمد حسین صاحب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے لیے باعث عزت ہے، باعث شرف ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان میں آنے کے بعد میں کچھ عرض کر سکتا ہوں. ماشاءاللہ ہمارے تمام مومنین جو مجالس وغیرہ میں شرکت کرتے ہیں وہ کافی حد تک جانتے ہیں، اور ان کا علم عام آدمیوں کے علم سے زیادہ ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. یہ اہل بیت اطہار کا صدقہ ہے، محمد و آل محمد کا صدقہ ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آپ حضرات کے سامنے میں اپنے جو بھی میرے پاس کچمچ بیانی ہے، جو بھی ہے الفاظ کا ذخیرہ کم ہے، اس کے باوجود بھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے کچھ عرض کر سکوں. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ حیدری. اس سے پہلے کہ میں یہ ذکر شروع کروں، میں آپ تمام حضرات سے التماس کرتا ہوں کہ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ قل اعوذ اللہ کی تلاوت فرما کے بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے اور تمام حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے اور تمام مومنین کے مرحومین کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ. بسم اللہ. وعجل فرجهم. اللهم صل على آل محمد وعجل فرجهم. فاتحہ لكل المؤمنین والمؤمنات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ السمیع العلیہ العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی قولی ویفقهون لسانی قولی. اللهم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی
ذکرہ شرف للذاکرین وطاعت للمطیعین ونجات للطالبین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد والدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد عزیزان گرامی، یہ میرے لیے شرف ہے، میں اس لیے جو خطبہ پڑھتا ہوں اس میں اس بات کا اظہار ہمیشہ کرتا ہوں، اور عربی میں وہ خطبہ ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ سمجھتے ہوں کچھ لوگ نہ سمجھتے ہوں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین، اس اللہ کا شکر کہ جس کے ذکر کرنے والے کو شرف حاصل ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ خطبہ پڑھتا ہوں، اور الحمدللہ یہ خطبہ میں نے خود ہی اپنے ذہن سے اختراع کیا تھا بچپنے میں، تو یہ ہمارے لیے شرف ہے، تو میرے لیے بھی شرف ہے اسی طرح سے۔ ابھی عابد صاحب ایک وہ پڑھ رہے تھے، دعا کرا رہے تھے، تو میں اس کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عربی کے چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دعا ہے جو دعائے دافع اعداء و حلال مشکلات ہے، اس دعا کو اسی طریقے سے پڑھتے ہیں جیسے آپ لوگ اردو میں سن رہے تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی کیفا ادعو کا و انا پالنے والے میں تجھے کیسے پکاروں کہ تو میرا اللہ ہے اور میں تو ایک بہت ہی ذلیل اور بہت خسیر انسان ہوں۔ الہی کیفا ادعو کا، میں تجھے کیسے پکاروں، و انا اور میں ہی ہوں اور تو میرا رب ہے، بے شک، وکیفا اقطع رجائی منکا وانتا الہی، لیکن میں تجھ سے اپنی امیدیں کیسے توڑ دوں، کیا کہنے واہ تو بھی تو میرا اللہ، کیفا اقطع رجائی منکا وانتا الہی، میں اپنی امیدوں کا سلسلہ کیسے تجھ سے منقطع کر دوں کہ تو ہی تو میرا اللہ ہے، کوئی اور تو اللہ نہیں ہے، الہی اذا لم اسألک فتعطینی فمن ذا الذی اسألہ فیعطینی، پالنے والے اگر میں تجھ سے سوال نہ کروں کہ تو مجھے عطا کرے تو یہ تو ہی بتا دے کہ میں کس سے سوال کروں۔ انک علی کل شیء قدیر وبالاجابۃ جدیر، یعنی آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ تو ہر شے پہ قادر ہے اور تو ہی اس لائق ہے صرف کہ تمام لوگوں کے حاجات کو پورا کرے، اور کوئی دنیا میں آخرت میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو تمام عالم کے حاجات کو پورا کرے۔ بے شک تو ہی جدیر ہے، یعنی تو ہی اس لائق ہے کہ تیرے پاس یہ امکان ہے اور قوت ہے کہ تو ادا کرے ہمارے حاجات کو پورا کرے۔
الہی ظلم اسألک فتعطینی فمن ذا الذی اسألہ فیعطینی الہی ظلم ادعوک فتستجیب لی فمن ذا الذی ادعوہ فیستجیب لی، اگر میں تجھے پکار کے تجھ سے نہ مانگوں تو کون ہے ایسا جس کو میں پکاروں اور میری حاجات کو پورا کروں؟ تو ہی بتا دے۔ الہی ظلم اتضرع الیک فترحمنی فمن ذا الذی اتضرع الیہ فیرحمنی، پالنے والے میں جس اگر تیرے آگے گڑ گڑا کے نہ مانگوں تو کون ایسا ہے جس کے آگے جا کے گڑ گڑاؤں؟ تو ہی بتا، تو ہی بتا۔ الہی کما فلقت البحر لموسیٰ علیہ السلام ونجیتہ من الغرق اسألک ان تصلی علی محمد وآل محمد وانتنجنی مما انا فی، پالنے والے جس طرح سے تو نے موسیٰ کے لیے جو ایک ناممکن چیز تھی کہ سمندر کو بیچ سے پھاڑ کے راستہ ان کے لیے بنا دیا، الہی کما فلقت البحر لموسیٰ علیہ السلام، جس طرح سے تو نے سمندر کو بیچ سے چاک کر کے ہمارے نبی موسیٰ کے لیے راستہ بنا دیا، تو میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، تجھ سے خواہش کرتا ہوں کہ تو سرور کائنات محمد مصطفیٰ اور ان کی آل کے اوپر سب کی طرف سے صلوات، اللہم صلی وَأَن تُنجِيَنِي مِمَّا أَنَا فِيهِ محمد پر بلندترین صلوات۔ اللہ جزاک اللہ بھائی، جزاک، جیتے رہے ماشاءاللہ محمد، جیتے رہیے بیٹا، اور اس کے بعد پھر یہ کہ وَأَنْتُنْجِنِي مِمَّا أَنَا فِيهِ، اور جن مصیبتوں میں مبتلا ہوں ان مصیبتوں سے مجھے نجات عطا فرما، فَتُفَرِّجْ عَنِّي فَرَجًا عَاجِلًا غَيْرَ عَاجِلٍ، اور ہمارے لیے ان مصیبتوں کو دور کر کے مشکلات ہماری دور فرما اور ہم کو فرج عطا فرما، اور یہ فرج ہمیں جلد ہی عطا فرما، یہ نہیں کہ ایک مدت مدید کے بعد دے۔ فرجن عاجلن یعنی جلدی فوری طور سے، غیر عاجلن ایک مدت کے بعد نہ دے، بفضل کا وکرم کا بحق محمد وآل محمد برحمتک یا ارحم الراحمین، وبغض لی حاجاتی، اور پالنے والے ہماری حاجتوں کو پورا فرما، اور محمد وآل محمد طلبات بھیج دے، محمد وآل محمد۔ کیا خوبصورت۔ یہ عربی میں ایک دعا ہے جس کا ترجمہ وہ تھا جو اس وقت عابد بھائی پڑھ رہے تھے، خدا ان کی طول عمر فرمائے کہ اور اچھا اثر پیدا ہو دلوں کے اوپر۔ تو بہرحال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم لوگ سورہ حمد کے سلسلے میں بات کر رہے تھے، اور اس سورہ حمد کے سلسلے میں ہم یہاں تک پہنچا تھا اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم کو صراط مستقیم کا پر باقی رکھ۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم دن میں اتنی بار پڑھتے ہیں سورہ حمد۔ آپ سے عرض کیا کہ ہر نماز میں 2 رکعت جو نماز ہے پہلے کی، اس میں سورہ حمد کا پڑھنا ضروری ہے، اور رکن نماز ہے قرات۔ تو اس میں آپ اگر اللہ سے نہ مانگتے رہیے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر رکھے، ہم ہیں سیدھے راستے پر لیکن ہمیں خدا قائم رکھے، اس لیے کہ شیطان ہر منزل کے اوپر ہم کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اور ہم کس وقت بہک جائیں ہمیں پتہ نہیں ہے۔ خدا رحم کرے، خدا ہم پر رحم کرے، اور اپنے رحم کے ساتھ ساتھ آل محمد کا سایہ ہمیں سر پر برقرار۔ کیونکہ انسانی فطرت یہ ہے کہ برائیاں اس کو جلدی کھینچتی ہیں، اور اچھائیاں بہت دیر میں اس میں آتی ہیں، اور اگر آتی ہیں تو شیطانی کوشش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد چلا جائے، یہ انسان برائی کی طرف چلا جائے۔ اور برائی ایسی ہے کہ جس کا احساس نہیں ہوتا کہ برا کام کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے مجلس پڑھنا شروع کی تو اس وقت میرا کام ظاہر سی بات ہے کہ اہل بیت کے تعریف ہے، اور اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، اچھا کام ہے۔ کہیں دل میں یہ خیال آ جائے کہ لوگ میری تعریف کریں، کہیں
ذرا سا تو دیکھنے میں تو ایک بھائی ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمیں خواہش ہے کہ لوگ اس کو پسند کریں اور تعریف کیا کریں. ہم تعریف نہیں چاہتے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ پسند کریں اس کو, لیکن اس کے اندر ایک خواہش پیدا ہو گئی کہ لوگ مجھے عالم کہنے لگیں, مجھے اچھا خطیب کہنے لگیں, یا مجھے جو بھی کہیں, لیکن میرا نام بڑھے. تو اب یہاں سے شیطان نے مجھے گمراہ کیا, جس میں جو خاص طور سے جو خلوص کے ساتھ کوئی پڑھ رہا ہے, اگر کہیں سے اس کے دل میں خیال آ جائے کہ یہ ہمیں آگے بڑھا دے گا, ہمارا نام بڑھا دے گا, تو وہ بس فوراً ہی صحیح راستے سے بھٹک گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جیسے ہی اس کا قدم بھٹکا تو شیطان نے اور کھینچنا شروع کیا, اور اس کی اور خواہشات بڑھ گئیں محمود حسین زیدی کی, کہ لوگ اس کو اچھا سمجھنے لگے. بھائی یہاں پر جیسے ہی ہوا اہدنا الصراط المستقیم اگر ہم نہیں پڑھتے ہیں تو یہ ہمارا مرحلہ جو ہے ہمیں سمجھ کے پڑھنا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ لوگ بس بچپنے میں ماں باپ نے سکھا دیا اور سورہ پڑھنا اور نماز پڑھنا, اور ہم اسی طریقے سے پڑھتے ہیں. تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور اس کے معنی کیا ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, پالنے والے ہم کو سیدھے راستے پر رکھ. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے رحمتیں اور نعمتیں نازل فرمائی ہیں. جزاک اللہ. اب یہاں پر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کے بعد پھر بھٹک گئے تو پھر دوسری آیت جو اس کے آگے کی ہے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ایسے راستے پر نہ ہمیں جانے دے کہ جن ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن پر تو نے اپنا غضب نازل کیا یا غضب نازل کرے گا, ولا الضالین, اور نہ ان لوگوں کا راستہ. یہاں پر ضالین اس کی صفت نہیں ہے مغضوب کی, ضالین الگ ہے اور مغضوب الگ ہے, اسی لیے لام الف اس میں بیچ میں الگ سے لگا ہوا ہے. ولا الضالین, اور نہ گمراہ لوگوں, کیونکہ گمراہ لوگ جو ہیں وہ الگ ہیں, دوسرے ہیں. بہت سے مفسرین نے اس کی تفسیر بتائی ہے کہ پہلا گروہ دوسرا ہے, میں نام یہاں پر نہیں لینا چاہتا ہوں, لیکن جو دشمنان اسلام ہیں ان کے لیے کہا گیا ہے. اور ضالین وہ کہ چاہے دشمن نہ بھی ہوں, اگر راستے سے بھٹکے ہوئے ہوں تو وہ لوگ ہیں. تو یہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہ, اس پر پیر نہ پڑ جائے, کیونکہ اگر ہمارا قدم ادھر چلا گیا تو خدا نہ کرے کہ پھر ہم اس لائق نہیں رہیں گے کہ تیرے ماننے والے ہوں اور اہل بیت کے ماننے والے. سلامت بھی محمد وعلی محمد. اللهم صل على محمد. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اکثر و بیشتر اگر تاریخ اسلام آپ پڑھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ لوگ جو پیغمبر کے ساتھ تھے اور اپنے صحابی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور صحابیت کے اوپر وہ بہت ہی زیادہ جیسے اپنا استحکام شو کرتے تھے, وہ بھی ایسے موقعوں کے اوپر کہ جب پیغمبر اسلام نے ان کی مرضی کے مطابق اگر کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ کیا تو وہ بھٹک گئے فوراً. انہیں شرک خفیف ہوا. ایک ہوتا ہے شرک جلی اور ایک ہوتا ہے شرک خفی. تو شرک خفی جو ہوتا ہے وہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ شرک ہو رہا ہے, لیکن ہو جاتا ہے. اب اگر میں یہ کہوں کہ ہاں ٹھیک ہے, خاص طور سے ہمارے تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے وہ اکثر و بیشتر یہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ سب صحیح ہے, لیکن ایسا یہ اگر یوں ہوتا تو کیسا ہوتا, تو لیکن اگر ایسا ہوتا تو کیسا ہوتا اور اچھا ہوتا. یہ بس دماغ میں جیسے ہی آیا, یہ سمجھ لیجیے کہ اسی وقت فوراً شیطان نے جگہ اپنی بنائی کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو, ایسا ہوتا تو اچھا ہوتا. تو پھر ہمیں فوراً ہی سمجھ میں آئی بات یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کا یہ عمل صحیح نہیں ہے, اہل بیت کا یہ عمل صحیح نہیں ہے. تو فوری طور سے یعنی ہم نے اپنے کو اہل بیت سے اور محمد و آل محمد سے زیادہ سمجھدار اور زیادہ ذہین اور زیادہ عقلمند سمجھنا شروع کیا. حالانکہ ہاں یہ فوراً نہیں سمجھ میں آئی ہے کہ ہاں اگر ایسا ہوتا
اگر سرور کائنات یوں کرتے تو شاید یہ زیادہ بہتر ہوتا، یا اگر مولا کائنات اس طریقے سے کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا. تو جہاں پر یہ ذہن میں آیا فوراً تو شرک خفی فوراً ہوا. اور اس کی مثال یہ ہے کہ پیغمبر اسلام جب فتح مکہ کے لیے چلے اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے صلح حدیبیہ کیا تو لوگوں کے دلوں میں شکوک آنا شروع ہو گئے. اور ایک صاحب تو اتنے بڑا جو اپنے کو سمجھتے تھے اور انہوں نے اظہار کیا کہ آج رسول کی رسالت میں جیسا مجھے شک ہوا ویسا کبھی شک نہیں ہوا تھا. آپ ذرا دیکھیں کہ شک تھا دل میں، بڑھتا چلا گیا. ایک صلوات بھیجنا محمد والے محمد. ہم لوگوں کو قدرت نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم پانچ وقت کی نماز میں 2 بار کم از کم یہ سورہ پڑھیں اور سورہ سمجھ کے پڑھیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر رکھ جن کے اوپر تو نے اپنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں. اب اگر کوئی انسان یہ سمجھے کہ پیسہ بہت ہو گیا ہے، حکومت آ گئی قابو میں، ان پر اللہ نے نعمت عطا کر دی ہے، انہیں دے دی ہے. تو عزیزان گرامی، اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ پیسے والے ہوتے ہیں، چاہے وہ رشوت سے پیسہ آ رہا ہو، چاہے کسی اور ذریعے سے پیسہ آ رہا ہو، یعنی غیر صحیح طریقے سے، تو ان کا لکھا ملتا ہے. ہمارے لکھنؤ میں میں نے خاص طور سے دیکھا کہ جو بے ایمانی کا پیسہ رکھ رہے ہیں، جو دوسروں کا پیسہ مار کے اپنے کو بنا رہے ہیں، جو غریبوں کا پیسہ کھا رہے ہیں، جو مزدوروں کا پیسہ نہیں دے رہے ہیں، وہ بھی لکھے میں ھذا من فضل ربی. خاص طور سے جو لوگ، میں تو ہندوستانی ہوں تو میں جانتا ہوں کہ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، لیکن میں باہر کے دوسرے ممالک کو نہیں جانتا ہوں، صرف پڑھتا ہوں. تو ھذا من فضل ربی، یہ جو چوری میں نے کی ہے یہ فضل رب سے کی ہے. یہ کمیشن جو میں نے کھا لیا ہے یہ فضل رب سے کھا لیا ہے. جو حرام پیسہ میرے پاس آ گیا ہے کچھ حرام چیزیں بیچ کے، تو یہ میں نے فضل رب سے کیا ہے. آپ غور فرمائیے. تو یہ اس لیے ہے کہ انسان یہ سورے سمجھ کے اگر پڑھے تو اپنے کو ان مصیبتوں سے، یہ جو اللہ کے اوپر ظلم کر رہا ہے انسان اور دوسرے انبیاء پر ظلم کر رہا ہے، کہ اس کا مطلب انہوں نے جو بتایا ہے، اللہ نے جو بتایا ہے کہ صحیح حلال روزی کھاؤ. امام نے فرمایا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام، تمام ائمہ نے ہم لوگوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا میں اثر ہو تو عقل حلال ہو اور صدق مقال ہو. یہ دونوں شرائط ہیں دعا کی قبولیت کے لیے. جھوٹ سے پرہیز کرو، کیونکہ جھوٹ جو ہے برائیوں کی جڑ ہے. تو اگر انسان جھوٹ بولنا صرف اپنا ختم کر دے اور حلال روزی کمانے لگے تو یقیناً اس کی روزی میں برکت بھی ہوگی، اس کی دعا میں قبولیت بھی ہوگی. بے شک بے شک. تو اب ہم یہ کہتے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حضور دعا فرمائیے ہمارے لیے، آپ تمام حضرات میرے لیے دعا کریں. اس لیے کہ پتہ نہیں آپ میں سے کون اتنا مومن ہے کہ اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اگر میرے لیے دعا کرے تو جناب موسیٰ سے بھی اللہ نے کہا تھا کہ موسیٰ ان لوگوں سے کہو جو تمہارے پیچھے ہیں کہ وہ تمہارے لیے دعا کریں. تو جناب موسیٰ نے جملہ کہا تھا کہ یا پارے والے پروردگار، میرا لقب تو کلیم اللہ ہے اور میں وہ ہوں کہ جو مجھ سے پہلے کسی انسان کو وہ رتبہ نصیب نہیں ہوا کہ دو بدو گفتگو کرے، اور کسی کو یہ نصیب نہیں ہوا کہ تیرے نور کی زیارت کرے. تو پالنے والے، میں دوسروں سے کہوں کہ وہ میرے لیے دعا کریں؟ تو آواز آئی کہ موسیٰ یقیناً وہ تمہیں کہنا ہے اس لیے کہ دوسروں نے اگر کوئی گناہ کیا ہے تو اپنے لیے کیا ہے، اگر جھوٹ بولا ہے تو اپنے فائدے کے لیے بولا ہے،
اگر کوئی غلط بات کہی ہے تو اپنے لیے کہی ہے، اپنے فائدے کے لیے کہی ہے، تمہارے لیے تو نہیں کہی۔ تو ان کی زبان تمہارے لیے ویسے ہی قابل قبول ہے کہ جیسے ایک معصوم کی زبان ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تو میں خود تو جھوٹ بولتا ہوں، لیکن میں آپ کے لیے کوئی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو اگر آپ کے لیے میں دعا کرتا ہوں تو یقیناً دل سے دعا کروں گا کہ پالنے والے ان کی تکالیف کو دور فرما دے۔ تو مومنین ایک دوسرے سے اسی لیے کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کیجئے، اور میں آپ لوگوں سے اس لیے کہتا ہوں کہ میرے لیے بھی دعا فرمائیے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد وعلی محمد۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری قوم کے لوگ جھوٹ بول کے بہت جلدی پیسے والے ہو جاتے ہیں، دوسروں کا مال کھا کے بہت جلدی پیسے والے ہو جاتے ہیں۔ کتنی بار ایسا ہوا ہے میری نگاہ کے سامنے۔ تو لیکن ہم کو اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے، صراط مستقیم جو بتائی ہے، وہ یہ کہہ کے بتائی ہے، پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ من شبہ بقوم فہو منہم، اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان دوسری قوم کے طریقے سے چلنا شروع کر دے تو یہ سمجھ لو کہ وہ انہی میں سے ہو گیا ہے۔ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا اثر اس کے اوپر بھی جائے گا، کہ جو ہم کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے اوپر تو غضب نازل کر، اور جو گمراہ ہیں ان کے راستے سے ہم کو بچا، اور ان کا وہ طریق ہم نہ اختیار کریں جو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد۔ جب پیغمبر اسلام کے جیتے رہو بیٹا۔ محمد پر بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم شریف۔ تو اسی لیے پیغمبر اسلام کے لیے خاص طور سے آیت اتری کہ جب لوگوں نے ان کے راستے کے اوپر، ان کے طریق پر، ان کے عمل کے اوپر اعتراض کرنا شروع کیا۔ کون تھے یہ خدا جانے، لیکن تھے ایسے لوگ کہ جو کہنے کو مسلمان بھی تھے اور جو کہنے کو صحابی بھی تھے، وہ ان لوگوں کو بھی اعتراض ہوتا تھا۔ پیغمبر نے اگر امام حسین علیہ السلام کو اپنے شانے کے اوپر جگہ دی تو لوگوں کو اس پر اعتراض ہوا۔ اگر پیغمبر کے شانوں پر، دونوں پر، یہ بچے جو امام حسن امام حسین تھے اور جو سیدہ شباب اہل جنہ تھے، اگر وہ تشریف لے آئے تو اس کے اوپر لوگوں نے اعتراض کیا۔ تو اللہ کے نے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک آیت بھیجی ہے کہ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم۔ نبی ان سے کہہ دو کہ ہمارے رب نے ہمیں سیدھے راستے پر عطا کیا ہے۔ تو یہ بچوں کو اگر بٹھایا ہے کندھے پر تو یہ ان کے لیے شان ہے، لیکن میرے لیے بھی شان ہے کہ میں صراط مستقیم کے اوپر ہوں۔ اگر امام حسین آ گئے ہیں پشت کے اوپر جبکہ پیغمبر سجدے میں ہیں تو اس وقت اسی لیے جبرائیل کو بھیجا گیا کہ یا رسول اللہ اپنا سر نہ اٹھائیے گا جب تک کہ امام حسین نہ چلے جائیں، کیونکہ صراط مستقیم پر حسین ابن علی بھی ہیں۔ تو اگر وہ بچپنے میں بھی آپ کے پشت پر آ جائیں تو اللہ یہی چاہتا ہے کہ آپ اسی طرح سے رہیں۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی اس لیے ہے، اور اس کے بعد پھر آگے آیت کی والی اور بڑھتی ہے کہ دیناً قیمہ ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین۔ اور یہ جس طرح سے میں کر رہا ہوں، یہ چونکہ لوگ دین ابراہیم کو سمجھتے تھے کہ وہ سب سے بہتر دین ہے، تو ان کو امام بنایا گیا بعد میں۔ تو اسی لیے یہ ارشاد ہوا اللہ کا کہ ان سے کہو کہ یہ دین قیم ہے جس پر میں چل رہا ہوں، اور میرے اوپر اعتراض نہ کرو، کیونکہ یہ جو ہے صراط مستقیم ہے، یہ وہ ہے صراط المستقیم، صراط الانبیاء وهم الذین انعم اللہ علیہم۔ یہ وہ راستہ ہے کہ جو انبیاء کا ہے اور معصومین کا ہے، ان لوگوں کا ہے کہ جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں۔ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب ذرا آپ غور فرمائیے، میں چاہتا ہوں کہ بس 1-2 منٹ میں ایک تو بات اور عرض کر دوں کہ آپ کے اصول دین میں آپ کے یہ ہے توحید،
عدل، نبوت، امامت، قیامت. اس کے بعد آتا ہے، اس کے بعد فروع دین آتی ہیں. کہ فروع دین آتی ہیں تو اس کے اندر روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد. پھر آتا ہے تولا اور تبرع. تو لوگ بہت اس بات پر اعتراض کرتے ہیں اکثر کہ تبرع یہ کیوں ہے جزء فروع دین. لیکن قرآن مجید میں سورہ حمد اس بات کو بالکل صاف صاف اس پر اشارہ کر رہا ہے کہ ایک طرف تو ان لوگوں کی محبت، ان لوگوں کے راستے کے لیے ہدایت کی دعا کرو اپنے لیے، اور ساتھ ساتھ پناہ مانگو ان لوگوں سے کہ جو مغضوب علیہ ہیں اور جو ظالمین ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو جو لوگ کہ یہ کہتے ہیں کہ تبرع جائز نہیں ہے، وہ لوگ قرآن مجید کی کھلی ہوئی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ نماز میں ہمیشہ وہ 2 مرتبہ کم از کم ایک نماز میں انہیں ضرور پڑھنا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم کو اس راستے سے پر چلنے سے بچا کہ جو مغضوب علیہ کا راستہ ہے اور گناہ گاروں کا راستہ ہے اور گمراہ راستوں پر چلنے والوں کا راستہ ہے. پالنے والے ہم کو اس سے ہمیشہ بچا، اور بحق محمد و آل محمد تمام مومنین کو اب بچا. بہت سی حدیثیں ہیں، امام صادق فرماتے ہیں کہ واللہ نحن الصراط المستقیم، اللہ کی قسم ہم صراط مستقیم ہیں. میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ پیغمبر جب ارشاد فرماتے تھے کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو صراط مستقیم کیا ہے؟ کیونکہ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ کہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی، طرح طرح کی نعمتیں آل محمد پر نازل ہوئیں. دنیاوی نعمتیں تو ختم ہو جانے والی اسے دنیا تک، لیکن وہ نعمتیں کہ جو آخرت میں بھی اہل بیت اطہار کو عطا کی گئی ہیں، اس کا کوئی دنیا میں مثال اس کی نہیں ہے. اگر کوثر ہے تو اہل بیت اطہار کے ہاتھ میں ہے، اگر صراط مستقیم پر سے گزارنا ہے تو اہل بیت اطہار کے ہاتھ میں ہے، اگر جنت میں جاننا ہے تو اہل بیت اطہار کے ہاتھ میں ہے. یہ ساری نعمتیں جو ہیں، جو سایہ ہے یہ اہل بیت اطہار کی معرفت کا سایہ ہوگا کہ جو ہمارے سر کے اوپر باقی رہے گا. تو اللہ ہم لوگ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر بلا محفوظ رکھے، اور باقی محمد و آل محمد جو تکلیفوں اور پریشانیاں ہیں مومنوں سے دور ہوں. اللہم صلی جزاک اللہ علامہ صاحب، جزاک اللہ ماشاء اللہ، سلامتی عطا فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ماشاء اللہ. اللہ آپ کو زندہ و سلامت سب کو رکھے. الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین. شکریہ شکریہ قبلہ، آپ نے ماشاءاللہ سے ایک مرتبہ پھر اپنی قابلیت ڈنکا بجایا. بہت عمدہ بہت عمدہ بہت عمدہ، ماشاء اللہ. انشاءاللہ میں کل کے مجلس میں کوئی دوسرا سورہ کی ابتدا کر سکوں، اس لیے میں نے چاہا کہ آج جلدی ختم کر دوں. جلدی میں بھی آپ نے سب کچھ ماشاءاللہ سے بیان کر دیا. بہت بہت انداز بیان، بہت اچھا مولانا زید صاحب، بہت اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے آپ کو. الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین. میں اس سے پہلے کہ میں زیارت کے لیے ڈاکٹر عمر صاحب سے گزارش کروں، میں ایک لائن بار الہ کے لیے میں پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو. کوئی تو ہے زور سے بھائی. نظام ہستی، سبحان اللہ سبحان اللہ، چلا رہا ہے وہی خدا ہے. سبحان اللہ. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، نظام ہستی سبحان اللہ سبحان اللہ، چلا رہا ہے وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے نظر وہ آ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہے وہی خدا ہے. سبحان اللہ.
वही खुदा है। दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद। माशाल्लाह, 4 चांद लगा दिया आपने, 4 चांद लगा दिया। अगर 2 मिनट अगर मिल जाए तो मेरा बेटा है साहबजादा, ये पढ़ना चाह रहे हैं 2 अशार मौला हुसैन की मनकबत के, अगर आप अलाउ करें तो। जी 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 बेशक। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे लिए तो रूहानी ग़िज़ा है ये। बिस्मिल्लाह करें। मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है। मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बतूल ऐसी अज़ीम ज़ात है मौला हुसैन की। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सजदों में तूल है में और कौन है शबीर के सिवा। दुनिया में और कौन है शबीर के सिवा। ऐसा सवार जिसकी सवारी रसूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। भाई साहिब ब्याज है, भाई देखें साहिब ब्याज है माशाल्लाह माशाल्लाह। पूरी गुजरा जहाँ जहाँ से न गुजरा जहाँ जहाँ से गुजरा जहाँ जहाँ से नवासा रसूल का। अब तक वहाँ करम का नज़ूल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमान की जुस्तजू इससे नहीं है प्यार तो सब कुछ फजूल है। हुसैन बाग़ मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ने इतने सितम किए वो ताज तो हुसैन के कदमों की धूल है। कदमों की धूल है। माशाल्लाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत हैदरी माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ये तरबियत हो रही है, क्या बेहतरीन। बहुत ज्यादा इनको कराची से इनका ताल्लुक है, मोहम्मद यान हैदर, और ये मलीर के इमाम बारगाह में माशाल्लाह से इसी तरह से जुलूस अज़ा में इसी तरह से पढ़ते हैं सादात अमरा सोसाइटी में। ये डॉक्टर जन्फर साहब के हैं, मैं गलत नहीं हूँ तो पोते लगते हैं रिश्ते में। जी रिश्ते के पोते लगते हैं। इनकी जो मेरी मिसेज हैं वो भतीजी हैं जी मेरी मदर इन लॉ। माशाल्लाह माशाल्लाह। रूहानी पिता है रूहानी। ये तो फिर इनके खानदान खून में शामिल है ये जो इनका बड़ा नाम हो। मैं इसके साथ ही मैं गुजारिश करूंगा जनाब डॉक्टर कमरात साहब से कि वो माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा बड़ा शानदार था बच्ची माशाल्लाह। मुतवज्जे ज़ियारत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास इब्न अमीर अल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिहुल मुतिअ लिल्लाहि व रसूलिहि, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न हुसैन अश-शहीद, अस्सलामु अलैका अय्युहश शहीद व इब्न अश-शहीद,
अस्सलामु अलैका अय्युहल मज़लूम व अब्नल मज़लूम, लअनल्लाहु मतन क़तलतका व लअनल्लाहु मतन ज़लमतका व लअनल्लाहु मतन समिअत बिज़ालिका फ़रज़ियत बिह। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईन अज़-ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या अली इब्न मूसी ar-रज़ा, अस्सलामु अलैका व अला आबाइका सबहा व अबनाइकल अरबा, अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या साहिब असर व ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनतिज़ ज़मान, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानना हाज़ा, अजलल्लाहु ताला फरजक व सहलल्लाहु ताला मखरजक व ज़हूरक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्सा व फी कुल्लि सा, वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सारे इबादत कबूल फरमाए आप सब। जज़ाकल्लाह सुभान बहुत माशाअल्लाह, बहुत खूब। हमेशा की तरह से जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, माशाअल्लाह अंदाज में ज़ियारत पढ़ाई और इतनी खूबसूरत वेस्ट कोट के साथ पढ़ाई आपने, माशाअल्लाह से क्या खूबसूरत कलर पहना होगा आपने, माशाअल्लाह। मौला आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफा करे और सबकी तौफ़ीक़ात में मौला इजाफा करे। इस प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ चलते हैं और मैं इस दुआ के साथ के परवरदिगार जितने भी हाज़िरीन मजलिस रहे आज के और जो जिन लोगों ने पढ़ा उनके लिए भी, सबके लिए दुआ गो हूँ, परवर सुल्तान भाई के लिए, मौलाना साहब के लिए, बच्चे के लिए बिलखुसूस और तमाम हज़रात के लिए कि परवरदिगार इन सब की इसको सेहत कामिला अता फरमाए, इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफा करे। इसके साथ ही मैं माइक जो है मैं डॉक्टर साहब के हवाले करता हूँ और आपसे इजाज़त चाहूँगा। सब बखैर, अल्लाह आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफा करे। तो मैं यकीनन आज के तमाम हाज़रीन का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ और हमारे आज के बानी प्रोफेसर शहबाज अली साहब जो हमारे साथ राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ उर्दू फाउंडेशन है माशाल्लाह से, और हमेशा हमारे हर मोड़ पे हमारा ताउन हर तरह से ताउन किया है। मैं बहुत ही मशकूर हूँ उनका। और आज के मौलाना के दर्स का भी अजीम दर्स दिया मौलाना ने, बहुत ही खूबसूरत, जबकि वो उनकी तबीयत नासाज थी फिर भी वो तशरीफ लाए। मैं इसके लिए यकीनन दुआ गो हूँ मौलाना किसे। इंशाल्लाह कल हमारे जो बानी हैं डॉक्टर अब्बास जैदी साहब, तो मैं 10 बजे तक गुजारिश करता हूँ आपसे के बिहाफ पे भी, उर्दू फाउंडेशन के बिहाफ पे भी, कि आप लोग इंशाल्लाह कल भी इसी अंदाज से तशरीफ लाकर सब तमाम दायरे हासिल करें इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा।